السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ لوگ بھرپور اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بعض لوگ جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ بعض حضرات قرب و جوار دیہاتوں میں جانوروں کی خریداری کے لیے خریداری کے عمل میں مصروف ہیں۔ اسی طرح چند لوگ جو قربانی اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ جانور اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ بعض لوگ جو سہولت اور آسانی کے پیش نظر آسانی چاہتے ہیں وہ اپنی قربانی مدارس کے اندر کرتے ہیں۔ مدارس میں اجتماعی قربانی اور وقف قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہی مدارس میں ایک مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت ہے، جس میں ہر سال وقف قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بحمد اللہ اندرون اور بیرون ممالک سے کثیر تعداد میں لوگ مرکز اہل سنت والجماعت میں قربانی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر ذبح کرنے تک اور ذبح کرنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک مکمل کام جید علماء کرام کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ اب مرکز میں مکمل قربانی کی تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز اہل سنت والجماعت کے محتمم استاد محترم مولانا خبیب احمد گھمن حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، میں آپ سے مرکز میں قربانی کے حوالے سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مرکز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اجتماعی قربانی ہوتی تھی، اب چند سالوں سے اجتماعی قربانی کو ختم کر کے وقف قربانی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اجتماعی قربانی کو ختم کرنا اور صرف وقف قربانی کو شروع کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں قربانی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے۔ پہلے اجتماعی قربانی ہوتی تھی جس کا گوشت لوگ وصول کرتے تھے، تو اس کو ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ وصولی والی قربانی، اور ایک ہے وقف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قربانی کریں اور اپنے قربانی کے جانور کا گوشت وہ بھی وقف کر دیں، تو اس کا دوہرا فائدہ ہے۔ پہلے جو تھا اس کے اندر تھوڑی مشکلات تھیں، وہ یہ تھا کہ جانور کو لینا، ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت بنانا، پھر اس کو تقسیم کرنا اور گھر تک پہنچانا۔ اور اب اس میں ایک 2020 سے پھر کچھ حالات آئے، کرونا وائرس ہوا، SOPs کے تحت کچھ پابندی لگی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ ہماری طرف پوری دنیا کے حضرات کا رجوع ہوا اور اعتماد انہوں نے کیا کہ قربانی آپ کریں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ قربانی کا گوشت جہاں مرضی چاہیں اس کو تقسیم کر دیں، طلباء کو کھلا دیں، اساتذہ کو دے دیں، مقامی علماء کرام کو دے دیں۔ تو اس کے لیے ہم نے وقف قربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ماشاءاللہ، یہ ابھی 2020 سے آپ نے فرمایا کہ 2020 سے مرکز اہل سنت والجماعت میں وقف قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب مختلف ممالک سے لوگ مرکز میں قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ کیا بنایا جاتا ہے؟ یعنی گوشت کے اندر ابتداءً علماء کو ترجیح دی جاتی ہے یا عوام الناس کو دی جاتی ہے یا برابر تمام لوگوں کے اندر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے؟ چونکہ جو لوگ قربانی کا جانور وقف کرتے ہیں اور جو ہم اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ مرکز میں قربانی کیجئے، دوہرا اجر حاصل کیجئے۔ ایک تو وہ قربانی کریں گے اور دوسرے نمبر پر طلباء کرام کی کفالت کا ان کو اجر ملے گا۔ تو ان کا ذمہ اصل جو ہے وہ ان کے ذہن میں مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ اور طلباء ہیں۔ تو اولاً ترجیح جو ہے ہم مرکز کے اساتذہ کرام اور نمبر 2 طلباء کرام، تیسرے نمبر پر علاقہ بھر کے علماء کرام ایسے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو ہم لوگ گوشت پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرکز کے ساتھ متعلقین ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں یا بچوں کے والدین ہیں، ان کو ہم لوگ گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ مختلف علاقہ جات سے اور مختلف ممالک سے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، وہ قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں قربانی ہوتی ہے۔ تو وہ مختلف ممالک سے، ہمارا ملک پاکستان ہو یا اس کے علاوہ باقی ممالک ہوں، جہاں سے بھی لوگ پیسے بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے مرکز کا طریقہ کار کیا ہے
مرکز ان کو کوئی رسید فراہم کرتا ہے، ان کو کیا چیز دیتا ہے، یا انہوں نے کس نمبر پر یا کس حساب سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا فلاں جانور کے اندر قربانی کا حصہ ہے؟ الحمدللہ اس کا بہت منظم انتظام ہے. پوسٹ بنتی ہے، پوسٹ کے اوپر جانور گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا اعلیٰ ہے، بکرا ادنا ہے، ہر ایک کی قیمت بتا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر رابطہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے. رابطہ نمبر عام طور پہ میرا ہی نمبر آتا ہے اور پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے میسج آتا ہے کہ ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، پیسے کیسے بھیجیں. پیسوں کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ نمبر سینڈ کیا جاتا ہے، اس اکاؤنٹ میں پھر وہ پیسے بھیج دیتے ہیں اور پھر ان سے نام پوچھا جاتا ہے کس نام کی قربانی ہے اور یا کس کے لیے قربانی ہے. عام طور پہ کوئی لوگ قربانی کرتا ہے، مثلا میں ہوں جو میں کہتا ہوں خبیب احمد کی قربانی ہے اور میرے نام کی ہے. نمبر 2 ایسا ہوتا ہے کہ کرتا تو میں ہوں لیکن برائے ایصال ثواب، خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ائمہ اربع، اساتذہ، والدین، ان کی طرف سے پھر وہ لوگ وضاحت کرتے ہیں کہ قربانی میری طرف سے ہوگی برائے ایصال ثواب فلاں، تو یا فلاں کی طرف سے ہوگی، نفلی قربانی جسے کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے پھر ان کو رسید جو ہے واٹس ایپ کر دی جاتی ہے، جانور کا نمبر لگایا جاتا ہے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ عید کے پہلے دن آپ کی قربانی ہوگی یا دوسرے دن قربانی ہوگی. اچھا، اس حوالے سے قربانی کے جب عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں، اس سے پہلے ایک قربانی کے حوالے سے بہت اہم کام ہے جانوروں کی خریداری کا. آج کل اگر منڈیوں کے ریٹ دیکھے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. اب آپ نے مرکز کے لیے جانور قربانی کے لیے خریدنے ہیں تو اس کے لیے جانوروں کی خریداری کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ آپ قربانی کے دنوں کے قریب منڈیوں سے جا کر خریدتے ہیں یا خود کو جوار دیہاتوں سے علاقوں سے جا کر جانور خرید لیتے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ جو جانور خریدتے ہیں، اپنے جو ٹارگٹ ہے، ہماری ایک قیمت ہے کہ اس کے اندر ہم نے خریدنا ہے. اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی ہے اور وہ ماشاءاللہ ماہرین ہے جانوروں کی خریداری کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو اور اس کی جسامت ٹھیک ہو، تمام قسم کے وہ عیب جن کی وجہ سے جانور قربانی نہیں لگتا ان عیبوں سے پاک ہو. اس کے لیے ظاہر علماء کی ضرورت ہے. علماء کی ایک کمیٹی ہے جو جانوروں کی خریداری کرتی ہے. اس کے لیے علاقے کے اندر جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں یا وہ لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے بھی خریداری کرتے ہیں. اور جو ہماری قریب بہت بڑی منڈیاں لگتی ہیں اس میں بھی مناسب جو جانور ملتا ہے اس کو وہ خریدتے ہیں. یعنی قریبی علاقے سے بھی خریدے جاتے ہیں اور منڈیوں میں جا کے بھی خریدے جاتے ہیں، دونوں طریقوں سے. اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی فرما دیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں شریعت کے اندر. اب مرکز کے اندر قربانی کے جانوروں کی تعداد تقریباً کتنی ہو جاتی ہے؟ 3 دن قربانی ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، یا جانور پہلے دن ہی قربانی کے مکمل کر لیے جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں جانور کی جو قربانی ہوتی ہے جن ممالک سے قربانی آتی ہے ان کے حساب سے، بعض ہمارے ممالک ہیں ان کی عید ہمارے ساتھ ہے، جن ممالک کی عید ہمارے ساتھ ہوگی ان کی قربانی ہمارے پہلے دن ہی تقریباً ہو جاتی ہے. باقی بعض ممالک ایسے ہیں جن کی قربانی ہم سے ایک دن عید پہلے ہے تو ان کی بھی پہلے دن ہمارے ہاں پہلا دن ہوگا، ان کے ہاں دوسرا دن ہوگا، اس اعتبار سے ہو جائے گی. اور وہ ممالک جن کی عید ہم سے ایک دن بعد میں ہوتی ہے ان کی قربانی ہم لوگ دوسرے دن کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ تمام کام علماء کی نگرانی ہوتا ہے اور علماء مسائل کو سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق کرتے ہیں. اور قربانی ہمارے یہاں عموماً 2 دن لگتے ہیں، پہلا دن اور دوسرا دن. دوسرے دن تقریباً ہم لوگ قربانی سے فارغ ہو جاتے ہیں. ان قربانی کے ایام میں جو ہمارے پاس مرکز میں جانور ہوتے ہیں ان جانوروں میں کون کون سا جانور ہے جس کی یہاں مرکز کے اندر قربانی کی جاتی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مرکز کے اندر قربانی کے وہ تمام جانور جو قربانی میں جن کی قربانی لگتی ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے اور وہ قربانی کے لیے ہی جانور ہیں ان کی ہوتی ہے. مثلا اونٹ ہے اور اسی طرح گائے ہے، اسی طرح کٹا اور بھینس جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور بکرا ہے اور دمبا ہے
ہر قسم کا وہ جانور جس کی قربانی لگتی ہے وہ مرکز اہل سنت والجماعت میں اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ جانور جب ذبح ہو جاتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سب سے آخری مرحلہ اور بہت زیادہ اہم مرحلہ ہوتا ہے گوشت کی تقسیم کا۔ اب گوشت کو محفوظ کرنا، اس کی پیکنگ کرنا اور پھر اس کی تقسیم کرنا، اس کی مرکز کی طرف سے کیا ترتیب ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارے ایک نظم ہے کہ علاقہ کے علماء جن کو ہم نے قربانی کا گوشت دینا ہوتا ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، پھر ان کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کو گوشت ملے گا، آپ اس کو وصول فرما لیں۔ ان کی حیثیت کے مطابق بعض جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو ہم بلا لیتے ہیں، اگر ہم سے بڑے ہیں تو گوشت ان کے گھر تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے مرکز کے اساتذہ ہیں، مرکز کے اساتذہ سے 1-2 دن پہلے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا گوشت کی ضرورت ہے۔ ان کی ضرورت کے مطابق ہر استاذ کو ہم لوگ گوشت دیتے ہیں۔ استاذ سے مراد صرف ایسے استاد نہیں جو مرکز کے اندر پڑھا رہا ہے، بلکہ مرکز کے اندر کام کرنے والا ہر فرد، چاہے وہ باورچی ہے، چاہے وہ گیٹ کیپر ہے، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہے، چاہے وہ استاذ الحدیث ہے، کوئی بھی آدمی جو مرکز کے عملہ کے ساتھ ہے، کام کے ساتھ منسلک ہے، تو ان کو ہم لوگ گوشت دیتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ نمبر 3 جو ہمارے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں، مرکز کے ساتھ پورا سال کام کاج کرتے ہیں، مستری ہیں، مزدور ہیں، اور اس طرح بعض بچے ہیں، ان کے غریب والدین ہیں، تو ان کو بلاتے ہیں، بلا کر لسٹ تیار کرتے ہیں، پھر ان کو بھی گوشت دیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے گوشت کو محفوظ کرنے کا، وہ طلباء کرام کے لیے ہم لوگ گوشت کو محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے لیے فریزر بھی ہیں، فریزر میں فریز کر دیا جاتا ہے، برف کا کارخانہ ہے، اس میں گوشت رکھا جاتا ہے۔ پھر جب طلباء چھٹیوں سے واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر ترتیب کے مطابق ان کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اندر یہاں مرکز میں اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور اونٹ کا گوشت وہ تمام جو مرکز کے طلباء ہیں ان کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، یا مرکز کے ساتھ مرکز میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے رکھا جاتا ہے، یا ان کو دیا جاتا ہے، یا قرب و جوار میں جو علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے گوشت کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اونٹ کی قربانی ہمارے یہاں ایک یوں سمجھے کہ عجیب چیز ہے، کیونکہ بہت سارے شہر ہیں ان میں تو قربانی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے علاقے میں شاید ہی 2 یا 3 اونٹ پورے علاقے میں ہوتے ہوں گے، لیکن بہت ساری لوگوں کی تعداد ہے، خصوصاً علماء کرام کی، شاید جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ جب اونٹ کا گوشت کرتے ہیں تو پھر اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ ایک تو بعض علماء ہیں جن کو اونٹ کا گوشت ان کے گھروں میں دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہم تمام اساتذہ کرام کو اونٹ کا گوشت پہلے کچا دیتے ہیں، عید کے موقع پر بھئی آپ گھروں میں پکائیں، استعمال کریں۔ نمبر 2 جب یہ اساتذہ واپس تشریف لاتے ہیں، چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، تو تمام اساتذہ کرام پورے عملہ کی ایک دعوت ہوتی ہے بھرپور اونٹ کے گوشت کے ساتھ۔ نمبر 3 علاقہ بھر کے ائمہ، علماء، مشائخ، تقریباً ہم لوگ بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں ان کو دعوت دیتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں، اور دعوت جب کھاتے ہیں تو وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے ہمیں اونٹ کا گوشت کھانے کو ملا ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرتے تو ہم بھی گوشت نہ کھاتے۔ اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو ہم 3 مرحلے ہوتے ہیں، طلباء کی دعوت بھی ہوتی ہے، ائمہ علماء کی بھی ہوتی ہے، تمام اساتذہ کی الگ اونٹ کے گوشت کی دعوت ہوتی ہے۔ میں مشکور ہوں استاد محترم مولانا خبیب احمد گمن حافظہ اللہ کا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور مرکز میں قربانی کے حوالے سے ہمیں مکمل آگاہی دی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کو، جنہوں نے مرکز اہل سنت والجماعت میں وقف قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین سے، جن جن حضرات کو اللہ رب العزت نے وسعت، طاقت، ہمت دی ہے، جن کے پاس مال و اسباب موجود ہیں، وہ اپنی قربانی جہاں جس جگہ مرضی کریں۔ اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ 1 حصہ 2 حصے ان حضرات کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ہوتی، جو قربانی نہیں کرتے، ان حضرات کے لیے وقف قربانی میں حصہ ملائیں، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مرکز اہل سنت والجماعت کی صورت میں موجود ہے۔ ہمارا رابطہ نمبر اسکرین پر مینشن کر دیا گیا ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس پر رابطہ فرمائیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مرکز اہل سنت والجماعت میں
اپنی قربانی کے حصے کو شامل کریں، صحیح اخلاص نیت کے ساتھ اور صحیح ذمہ داری کے ساتھ آپ کا دیا ہوا مال اور آپ کا دیا ہوا قربانی کا حصہ ان مستحقین تک پہنچایا جائے گا جن کے لیے آپ قربانی کا حصہ یہاں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔